صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अरहमुन्नासी बिल अयाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अपने अहलो अयाल के साथ नरमी फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु से है कि किसी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, हमें बताएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस में किस तरह वक्त गुजारते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के तमाम उमूर में अहले खाना का बराबर हाथ बटाते थे और अपने पापोश मुबारक भी ख़ुद दुरुस्त फरमा लेते थे, यहाँ तक
کہ لباس مبارک کو بھی خود پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو اس میں جان پڑ جاتی، وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ وہ اندھے کو دم کرتے تو اس کو بینائی مل جاتی، وہ ہاتھ سے چھوتے مریض کو صحت یاب ہو جاتے، جزام کے برس کے جو مرض تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے، اور اگر وہ اپاہج کو کہیں ہاتھ لگا دیتے تو وہ اپاہج ٹھیک ہو جاتا۔ آسمان سے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے اٹھتے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان پہ ایمان لائے، وہ جنتی بن گئے۔ اور قرآن حکیم نے ان کی شان بیان کی، ان کی والدہ کی شان بیان کی، ان کی پاک بازی کے بارے میں قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا، ان کے نانا کا ذکر، ان کی نانی کا ذکر، ان کی والدہ کے اعزاء و اقرباء کا بھی ذکر۔ ناظرین کرام، ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات عطا فرمائی تھی۔ بچپن میں پنگوڑے میں بولے، اور بچپن میں ہی لوگوں کو بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں ان کی شکلیں فی الحال اس زمانے میں تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک یا انبیاء کرام کا جب ذکر کریں تو بہت ادب سے کرنا چاہیے، ادب کے الفاظ ڈھونڈ کے لانے چاہیے۔ اور دین اسلام وہ دین ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کا ادب ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے، اور اگر کسی ایک نبی کے بارے میں بھی ہم کوئی توہین آمیز جملہ کہیں ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، اور جو دیگر ادیان کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، بے شک کوئی کلمہ گو ہو، وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ سب کچھ کرتا ہو، اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ سارے وہ فارغ ہے۔ حتیٰ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے، آپ نے فرمایا 1000 نفل روز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مسلسل راتوں کا قیام کرتا ہو، اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کو ٹھنڈے پیٹوں وہ آدمی سن کے برداشت کر لے، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کا اسلام کا کوئی، اس کے اسلام کا کوئی وہ اس کا تقویٰ یا اسلام پہ اس کا اعتبار نہیں، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن حکیم میں تعلیمات آئی ہیں، اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پاک بازی کے میں کہوں گا سندیں عطا کی ہیں قرآن نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار ہے ناظرین کرام، اس لیے کہ انہوں نے بشارت دی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا نام احمد نہیں ہے۔ یہ میں اپنے اسکالر سے بھی آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا، عرض کر دوں گا، کسی نبی کا نام، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے نہ کسی نے اللہ کی عبادت کی، نہ رب تعالیٰ نے کسی کی شان یہ عطا فرمائی، ورفعنا اللہ کا ذکر صرف انہی کی شان پاک ہے۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف ہے میرے سپر سٹار ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں، ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں، اور آج مجھے ان کو دیکھ کے پھر یاد آتا ہے پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، اور علامہ کیسے آدمی تھے ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں۔ مجھے لوگ روز میسج کرتے ہیں، وہی مس پکا ٹھکا صوفی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے، ان کو سیدنا بلال حبشی کی صفوں میں شامل فرمائے۔ تیسرے میرے جو سکالر ہیں ڈاکٹر عقیل احمد، نوجوان سکالر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے تصوف پہ بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں، بہت صالح نوجوان۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بہت پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک غازی صاحب پیار اس لیے بھی ہے کہ میں حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ آپ نے بھی اس پیار کا اظہار کس طرح کیا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، سبحان اللہ، فرمایا تمام انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ واہ۔ اور آگے اس کی وجہ بیان فرمائی لِأَنَّهُ لَمْ يَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا،
میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، واہ واہ، اور میرے بعد بھی کوئی نہیں، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ یہاں پر میں صحیح بخاری میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پیار کا عالم دیکھیے کہ ساری کائنات حضور کا سراپا بیان کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کا سراپا بیان کیا کہ ان کا حلیہ اور ان کا سراپا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مربوعن، قد درمیانہ تھا، احمر سرخی مائل سفید رنگت تھی، جائدن گھنگریالے بال تھے، اور آپ کو جب پہلی نظر پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن فیل ہی ہوتا تھا کہ جیسے ان گھنگریالوں بالوں میں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں دوبارہ زمین، اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے سراپا، تو یہ تو دیکھا ہوا سارا بیان ہے، سبحان اللہ، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ اس میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، مطلب ان کے غلام سارے انبیاء کے سراپا آپ کے سامنے ہیں، وَإِذَا أَخَذَ مقتدی جو ہوئے، بے شک وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اس سے بھی پہلے غیر صاحب، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جس نور کے ڈھانپنے کے سبب سے انہیں نبوت و رسالت ملی تھی، اس نور سے بھلا ان کی کون سی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو عقل، اور پھر مقتدی بھی وہاں پر بھی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی ایمان افروز بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب قرب قیامت میں دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو ملک شام کی جامع مسجد میں روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا نزول ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ تلاش کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں میری قبر انور پہ آئیں گے، اگر ادھر سے پیار ہے تو ادھر سے تو پیار عشق والا، محبت والا، جگہ ریزرو کر دی ہوئی ہے، جگہ ریزرو کر دی ہے، فرمایا وہ میری قبر انور پہ آئیں گے، اور آ کے امام ابو یعلا اسے مسند ابی یعلا میں اور امام حاکم مستدرک میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے، وہ میری قبر انور پہ آ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام عرض کریں گے، اور آقا نے فرمایا لَأُجِیبَنَّهُ، میں یقیناً ان کے سلام کا ان کو جواب عطا فرماؤں گا، میں ان کو جواب عطا فرماؤں گا۔ حیات النبی اس سے ثابت ہو، الحمدللہ الحمدللہ، اس کے بغیر تو اس کائنات کے وجود کا تصور بھی ممکن نہیں ہے نا جی۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ خود رحمت کونین، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے تو زمین پر حرام کر دیا ہوا ہے، وہ ان کے غلاموں کے جسم کو چھو نہیں سکتی، چاہے جائے کہ آقا کے جسم کے ساتھ اس کا کوئی، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، نعمتیں کھاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق روز بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ جو دسترخوان لگتا ہے، اور مجھے آپ اگر اجازت دیں تو اس رزق کے ساتھ میں ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں کہ آقا نے فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی بلکہ کہا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جنہیں ہم رزق دیتے ہیں نا پھر وہ روک کے نہیں رکھتے، وہ تقسیم بھی کرتے ہیں، وہ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ سے بھی ان کو عطا ہونے والے رزق کی خیرات بٹ رہی ہیں۔ اللہ الموتی وانا القاسم، انا القاسم، تقسیم وہی ہوتا ہے۔ آگے جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے معجزات اور کمالات کا ذکر کیا، میں نے اشارہ کیا ہے، تفصیل آپ بیان جی میں اس کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے آپ کا جو بڑا معجزہ جو پیدا ہوتے ہی ظہور پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی جو ولادت تھی وہ ایک اعجازی رنگ میں بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام کنواری تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو جب یہ اللہ کی طرف سے خیرات نصیب ہوئی تو آپ بڑی پریشان ہوئیں، اور آپ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی اور میں اس آزمائش میں سے نہ گزرتی۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ انہی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ انہی سے پوچھو کہاں سے آئے ہیں۔ تو جب سیدہ مریم آپ کو اٹھا کے لے کے آئیں تو قوم نے پوچھا کہ مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ تو بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، تو آپ نے اشارہ کیا کہ انہی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ابھی جو پنگھوڑے میں ہے، گود میں ہے، دودھ یہ پیتا، کیا جواب دے گا؟ یہ کیا جواب دے گا؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. گویا ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ امیجینیشن اپنا مضبوط کر کے ذرا اس منظر کو کنسیو کرنے کی کوشش کرے تو وہ کتنا حسین منظر ہوگا. ہمارا 2-2.5 سال کا بچہ توتلی زبان میں پہلا لفظ بولے تو پورے خاندان میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں سبحان اللہ سبحان اللہ, مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. آپ اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے کہا میری والدہ کو کچھ نہ کہو, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. آپ نے پوری اپنی نبوت و رسالت کا سارا منشور بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی, مجھے نبی بنایا اور مجھے برکتوں کا مخزن بنایا ہے. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی خلیل صاحب جی, آپ کا زہد تقوی اور جو سادگی تھی وہ انتہا کی تھی. پتھر پہ سر رکھ کے لیٹے تھے, ابلیس آیا, اس نے کہا آپ کہتے ہیں مجھے تو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں, یہ دنیا نہیں ہے, پتھر سے آپ نے اٹھا کے وہ بھی پھینک دیا. اللہ اکبر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی گفتگو فرمائی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اس میں بر کا معنی کرتے ہوئے علماء مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بر اس کو کہتے ہیں جو مجسمہ نیکی ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ لفظ آپ کے زہد و تقوی کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی نظام ہے انبیاء کا, اس میں کسی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی فاسق و فاجر کی تعظیم نہیں کی. ٹھیک. تو آپ کو برم بوالدتی کے ساتھ جوڑ کر یہ آپ کے زہد و تقوی کو بیان کیا گیا. کن کے زہد و تقوی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقوی کو بیان کیا گیا. آپ کے منہ سے نکلا اسماعیل علیہ السلام, اس لیے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقوی کو بیان کیا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ بھی نیک تھے, زہد و تقوی والے تھے, اور آپ کی والدہ محترمہ بھی پاکیزہ عورت تھی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اسے علماء کرام نے ایک اور بھی مسئلہ بیان کیا کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے, ان کی تعظیم کرتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر غرور و تکبر نہیں ہوتا, وہ عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے. سبحان اللہ کے نبی ہونے کے باوجود, جن کو سارے مقامات تھے, اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ والدین اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ پیدا نہیں تھے ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے فرمایا وَأُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ میں نے آپ کو اور آپ کی ساری ذریت کو میں نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا. اب یہاں لفظ استعمال ہوا مس کرنا. مس دو معنوں میں استعمال ہوتا. اس کا ایک مطلب ہے ہاتھ کے ساتھ چھونا, دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے حالات کی وجہ سے تکلیف والا ہو جانا. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے پاس مصر میں, تو انہوں نے عزیز مصر سے کہا یا ایھا العزیز مسنا, ہم آگے تکلیفوں کے پریشان ہیں. تو یہ مس کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا کہ ان کو شیطان نے مس نہیں کیا, تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اور ان کی والدہ کے درمیان میں اور شیطان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا. اس نے انگلی لگانے کی کوشش کی لیکن انگلی پردے میں چلی گئی. اس سلسلہ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وراء الورا ہیں. تو جب امام الانبیاء ہیں نا, امام الانبیاء ہیں, تو جب عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے محفوظ ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیطان سے محفوظ ہیں. اس کی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے نہیں گزر سکتا, وہ آتے ہیں دوڑ لگا دیتا ہے شیطان. اس کے لیے جو علماء کرام نے اور محدثین نے بات کی, میں وہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک حصہ رکھا ہوا ہے جو شیطان کا حصہ ہے, جس پہ شیطان وسوسے اور خیالات ڈالتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سفر معراج کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ حصہ نکال دیا, اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک انسان اور ایک شیطان رکھا. عرض کی حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟
ایک فرشتہ اور ایک شیطان رکھا. عرض کی حضور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا کہ میں نے اس کو تبلیغ کی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی شے کا درس نہیں. یہ جو ہمزاد ہوتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمال عطا فرمائے ان میں سب سے پہلا کمال یہ تھا کہ آپ پھونک مار کے مردے کو زندہ کر دیتے، پرندہ بنا دیتے تھے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے مردے زندہ کیے، اس میں علماء مفسرین نے لکھا ہے 4 مردے آپ نے زندہ کیے. ایک 3 دن پہلے فوت ہوا، اس کو قبر سے اس کے قریب جا کے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ باہر نکلا. ایک عورت کا بیٹا، اس کا کندھے پہ جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ بھی زندہ ہو گیا. بنت عاصر وہ نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ اس نے پھر اس کے بعد شادی کی اور ایک لمبی زندگی بھی گزاری اس نے. واہ سبحان اللہ. اور چوتھا جو بندہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا، اس کی بڑی تاریخ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا سام، ان سے کشتی کے احوال پوچھنے کے لیے کہ کون کون کشتی میں موجود تھا اور کیسے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سام بنت نوح کو زندہ کروایا گیا تاکہ اس کشتی کے احوال پتہ کیے جا سکے. ڈاکٹر صاحب ایک قول آپ کے سارے وراء الورا انبیاء کی ساری باتیں حکمت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کا جو ہے وہ لغزش کھا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ایک عالم جب لغزش کھاتا ہے تو پورا جہان اس کی وجہ سے لغزش کھا جاتا ہے. جی اللہ اکبر. غازی صاحب، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک طرف تو کمالات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو بیان کیا ہے، دوسری طرف قص نبوت کے حوالے سے کامل شعور دیا ہے. 3 باتیں قرآن سے عرض کرتا ہوں، پھر جو انہوں نے بشارات دی. پہلی بات تو آپ نے پہلا جو اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو ابن اللہ کہیں گے اس نظریے کی نفی ہو جائے. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اینا ما کنت، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی جس مقام، جس زمان، جہاں بھی ہو، زمین کے اوپر ہو یا مزار میں ہو، اس کی ذات سے جو دائمی برکات کا تسلسل ہے وہ رک نہیں پاتا. تیسری بات آپ نے فرمائی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا. معلوم ہوا جس دن نبی آئے وہ دن امت کے حق میں سلامتی والا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جمال حبیب اللہ بزبان روح اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات سے زیادہ خیر و برکت انہیں عطا کی گئی ہے، اور کیا ہی مبارک وہ وقت ہوگا جب وہ دنیا میں تشریف لائیں نبی کریم علیہ السلام. اور فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا اور سچائی کا کلام کرے گا، اس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، تعظیم کی ہے، ان کی زیارت سے میری روح تسکین سے بھر گئی. غائد صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں زیارت کی؟ امام ابن عساکر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی شخص سے مصافحہ کیا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس سے مصافحہ کیا؟ ہمیں تو وہ نظر نہیں آیا. فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. یعنی نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں کیا ان کی محبتوں کا جواب دے رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور قدسیوں کا سرتاج آتا ہے جو ان باتوں کو بھی واضح کر دے گا جو دیگر انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی ان کو پائے ان کو میرا سلام کہے. میری قبر پر کھڑے ہو کر وہ یا محمد کہیں گے تو میں ضرور سلام دوں گا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ بیان ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے حق میں جہاد کریں گے. ان کے دور میں تمام باطل مٹ جائیں گے، بغض، کینہ، حسد مٹ جائے گا. دعا کریں جلدی آ جائیں. بس وہ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے تم ان کو دیکھو گے ان کو پہچان لو گے. اور ان کے دور میں اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا. جب نبوی حکومت ہوتی غازی صاحب تو پھر ظلم و ستم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. خیر و شر میں فرق واضح ہوتا ہے. خیر کا بول بالا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. ظلم کی مختلف جہات ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جو بظاہر ہوتا ہے جو کوئی طاقتور کمزور پہ کرے. دوسرا ظلم انسان کی ان باطل خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے.
بغض، حسد، کینہ کی وجہ سے۔ تیسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ حق کی بات نہ کہنا اور باطل کا ساتھ دینا۔ بالکل ایسے ہی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل چھوٹے تھے، بچے کے ساتھ جب جاتے تھے تو سارے بچوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے تم آج گھر سے کیا کھا کے آئے، تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ ایک بات جو سارے انبیاء کرام جو تھے ان کو غیبت سے اور حسد سے بہت نفرت رہی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور انبیاء کے سمجھانے کا طریقہ بھی سبحان اللہ کیسا ہوتا ہے۔ گدھا مرا پڑا تھا تو آپ کے حواری جو تھے انہوں نے کہا کتنا بدبودار ہے، کتنا بد شکل ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے دانت تو اچھے ہیں، دانت تو چمکدار ہے، سفید ہے اس کے دانت۔ سمجھایا یہ کہ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو، خامیوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ جی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ ان 72 فرقوں میں یا 71 فرقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 4 فرقے بڑے اہم ہیں جن کو یعقوبیہ، نستوریہ، تثلیث اور مسلمون کہتے ہیں۔ یعقوبیہ کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ہم میں موجود رہے جب تک مرضی تھی، جب مرضی ختم ہوئی واپس چلے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابتدا کیسے؟ ابلیس آیا آپ کے پاس، جب آپ نے اس عورت کو مردہ کو زندہ کیا تو اس نے کہا آپ تو خدا ہیں، آپ نے کہا استغفر اللہ، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ جی دوسرا گروہ نستوریہ کا جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے، جب تک اللہ نے پسند فرمایا اپنا بیٹا ہم میں رکھا، جب اس نے چاہا تو پھر اپنے بیٹے کو واپس بلا لی۔ تیسرا عقیدہ تثلیث کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 جہتوں والا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو الہ، عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا، اور روح القدس کو تیسرا الہ کہا گیا۔ روح القدس یہ وہ ہیں جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمانے والے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مدد جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ فرمایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتا، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کنبہ ہے، اس کو باہر نکال کے پھینک دیتا ہے، اس کی مدد کے لیے میں جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ کتنا کمال ہے! ایک طرف جبرائیل انبیاء علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدد کر رہے ہیں۔ آتے ہیں جی، مدد آتی ہے۔ جی بالکل، ہم نے تو زندگی میں بڑی دفعہ تجربہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آتے ہیں جی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن جنگل میں مجھے دشمنوں نے گھیر لیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو ایک گھڑ سوار آیا، اس کو مار دیا۔ مجھے پوچھا عبداللہ بن مسعود مجھے پہچانتے ہو؟ کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگے میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو تثلیث کے عقیدے میں جو دوسری جہت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسری ان کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ کے بارے میں جو الہ ہونے کا کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کیونکہ بیٹا ماں کی جنس سے ہوتا ہے تو جب بیٹے کو الہ کہا تو ماں کو بھی الہ کہا۔ اور چوتھے مسلمان تھے جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور انبیاء کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو عبد کہنا اور ہمیں یہ بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی دھوکہ کھا گئے انبیاء کے معجزات دیکھ کر، ان کی کرامات اور ان کی شانیں دیکھ کر، ان کی عظمتیں دیکھ اور کر۔ پھر سرکار کے معجزات تو سارے انبیاء کے ملائیں تو پھر بھی جی بالکل، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے اس پر یہ ایمان رکھ لیا جائے تو یہ جو بلیسفیمی ہے یہ ختم ہو جائے گی دنیا۔ صحیح ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے 14 صدیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ادنا جملہ نہیں بولا، صحیح ہے، صحیح بالکل نہیں بولا۔ اور پھر آپ دیکھیے بحیرہ راہب نبی پاک کی عظمتیں، وہ بھی مسیحی تھے، نستورہ راہب وہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، پھر ورقہ بن نوفل وہ بھی، پھر حضرت نجاشی نے اہل ایمان کا جو موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی تائید کی، پھر ایمان لائے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ تنکا اٹھا پکڑ کر کے، کہا اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ تو اس سے میری بڑی اچھی بات کی بڑی ادب سے درخواست ہے، وہ ہمارے جو بائبل کے ماننے والے مسیح برادری ہے وہ ٹرو تھاٹ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پڑھ لیں
تو دنیا میں امن آ سکتا ہے. واہ واہ. اور مکالمہ بین المذاہب کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ انبیاء کی عظمتوں، رفتوں اور ان کے تقدس کا لحاظ رکھا جائے. اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علماء کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا اور علماء سوء کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں بدترین عالم وہ ہے جو اپنی خواہش کو اپنے علم پر ترجیح دیتا ہے. اور فرماتے ہیں وہ شخص اہل علم میں کیسے شمار ہوگا جس کا کلام آمدنی حاصل کرنے کے لیے ہو نہ کہ عمل کے لیے ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں جتنی تواضع کرو گے اتنا ہی بلند کیا جائے گا تمہیں. قائد صاحب، دبستان تصوف میں زہد کا باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر ادھورا ہے. واہ 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 واہ. صوفیاء نے چن چن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا بیان کیا ہے. اور کیا زاہدانہ زندگی. بابا فرید گنج شکر کا لقب بھی زہد عیسیٰ نہیں تھا؟ کیوں جی ایسے ہی تھا. زہد الانبیاء. تو زہد الانبیاء میں زہد عیسیٰ بھی تو آ گئے. اور فرماتے ہیں جتنا رحم کرو گے اتنا رحم کیا جائے گا. جس قدر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو گے اس قدر تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. اور فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، حلال کمائی کھاؤ، مسجد کو گھر بناؤ، دنیا میں مہمان کی طرح رہو، نفس کو رونے کا، دل کو غور و فکر کا اور جسم کو صبر کا عادی بناؤ. ساری عمر سیدنا عیسیٰ علیہ. تو آپ نے ایک دفعہ واز کے دوران کہا کہ میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا جناب ہم خادم ہیں، بہترین آپ کا گھر بناتے ہیں. آپ نے کہا یار پھر جگہ میری پسند کی پہ بناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ ان کو لے گئے اور جا کے دریا کے کنارے کہا کہ یہاں میرا گھر بنا دیں. انہوں نے کہا جی یہ گھر تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے اس کی مثال بھی دریا ہے، یہاں تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل غازی صاحب ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے اپنا بین الاقوامی مکالمہ بین المذاہب کی، میں اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان کہ امت مسلمہ انبیاء کے معاملے میں اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ان کی کیسی تربیت فرمائی ہے. صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کی شہادت دے دے، گواہی دے دے، فرمایا میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسے بالیقین جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اچھا وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو توحید کی گواہی دے، دوسرا میری نبوت و رسالت کی گواہی دے، اور تیسرا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دے. اور یہ گواہی دے کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے جو ان کی پاک والدہ کی طرف اللہ نے القاء کیا تھا. فرمایا اگر یہ کوئی کر دے تو گارنٹی دیکھیے اب مسلمان کیسے سوچے گا اس بارگاہ میں گستاخی کرنے کا. فرمایا یہ دے کے کہا ادخلہ اللہ الجنہ علی کان من العمل، جو بھی عمل کرے اللہ اس گواہی کے صدقے اسے جنت عطا فرمائے. تو جس بندے کو یہ گارنٹیاں ملی ہوں وہ بھلا کیسے تصور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہو وہ تو محافظ بنے گا، وہ تو محافظ بنے گا انبیاء کی بھی. کچھ لوگوں نے ویسے کچھ منافق تھے بر صغیر میں جنہوں نے بظاہر روپ مسلمانوں کا دھارا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی. لا نفرق بین احد من رسلی. یہاں پر غازی صاحب سورہ صف میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ بیان ہوا ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پہاڑی کا خطبہ جس کو پہاڑی کا خطبہ کہتے ہیں. نہیں یہ اور ہے. ویسے تو آپ نے بے شمار خطبات دیے لیکن یہ خطبہ خاص طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. یہ جب انہوں نے خطبہ دیا کہ وہ احمد بن عبداللہ بن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، بے شک والدہ کا نام آمنہ ہو، آمنہ سیدہ آمنہ، بے شک وہی، اس میں تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی کوئی نہیں. میں غازی صاحب یہاں پر اس خطبے کے حوالے سے جو گوسپل آف جان ہے اس کی 3 کوٹیشن رکھنا چاہوں گا اور اس کا قرآن سے ایک کمپیریزن دینا چاہوں گا کہ جلدی دیں. میں نے مفتی صاحب جی میں مختصراً میں مفتی صاحب سے لے لوں تھوڑا سا، پھر آپ یہ آخر میں بیان کنکلوڈ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ سے اچھا یہ اٹھانا ذرا بتائیں نا یہ کیا ہوا؟ سیدنا عیسیٰ کی بظاہر جو عمر دنیا پہ وہ 33 برس ہے. جی ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اچھا فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، جو پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور پکی عمر میں بھی کلام کرے گا. سبحان اللہ. پنگوڑے میں کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، امام بخاری نے لکھا اور وحید الزمان نے اس کی آگے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ 9 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا. صحیح.
اور اس میں سب سے خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اور ان کی والدین کی اور اولیاء کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے بچوں سے گواہی دلوائی، اور جب بات آئی سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، خود گواہی دی اور بتایا کہ کیسی عظمت والی شخصیت تھی، تو گواہی بھی ویسی عظمت والی ہے۔ پھر دوسرا فرمایا والمحل، کہ پکی عمر میں کلام کرنا تو کوئی معجزہ نہیں ہوتا، تو اس کو معجزہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی میں آسمان پر لے گیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ فرمایا کہ اس کے ماننے عیسائیوں کے جو عقائد ہیں ان میں پریشانی ہے، اضطرار ہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا یا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گواہی پیش فرما دی، فرمایا بر رفعہ اللہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھایا، اور فرمایا کہ جوانی میں کلام عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس لیے ہے کہ ہزاروں سال اللہ کے پاس رہیں گے اور جب واپس آئیں گے پھر جوان کے جوان ہوں گے، ان کی جوانی میں کوئی فرق نہیں، وہی 33 برس کے بن جی جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کے جوان۔ عرف میں اور عربی گرامر میں قہل کا جو لفظ ہے یہ عموماً اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جوانی پوری کر چکا ہوتا ہے، 30 سے 40 سال کے درمیان میں۔ اور سیدنا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی بشارت دی لوگوں کو کہ تمہارے سردار کون ہوں گے، تو فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، امام حسن امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر سید کہول اہل الجنہ، اور ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، وہاں قول کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس لیے بنا کہ ہزاروں سال زندگی گزارنے کے بعد بھی جب دنیا میں آئیں گے تو جوان کے جوان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جی اب آپ مکمل کریں وہ کوٹیشنز۔ جی میں وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت گوسپل آف جان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا، انہوں نے کہا وہ جو میرے بعد ہستی اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والی ہے ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ سچ کا راستہ دکھائیں گے۔ سبحان۔ اچھا قرآن مجید نے اسی کو زیادہ واضح فرما دیا سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہستی وہ ہوگی کہ جو وہی کچھ بولیں گے جو وہ اپنے مولا کی طرف سے اپنے کانوں سے سنیں گے۔ سبحان۔ قرآن نے اس کی تصدیق کر دی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہستی ایک ایسی ہستی تشریف لانے والی ہے کہ جن کی امت کو رب ذوالجلال یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ آئیں گے سب سے آخر میں مگر جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، جائیں گے سب سے پہلے۔ اچھا جب یہ چیزیں بیان کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے پوچھا کہ جس ہستی کا آپ ہمیں تذکرہ سناتے ہیں آپ کے ساتھ ان کا تعلق اور واسطہ کیا ہے؟ تو اسی گوسپل آف جان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کوٹیشن بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے دیکھتے ہو مردے زندہ کرتے ہوئے، مجھے دیکھتے ہو مریضوں کو شفا یاب کرتے ہوئے، لیکن سنو میرا ان سے عقیدت کا جو سلسلہ وہ یہ ہے لست بمستحق ان احل سیور حذائہ، کہ میں اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی مجھے سعادت مل جائے نا تو میرے لیے ان معجزات اور کمالات سے وہ شرف بڑا شرف ہوگا، وہ بڑا شرف ہوگا میرے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلوانے کے بعد۔ یہ جو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملی ہے بے شک کاش اس امت کو یہ احساس ہو جائے، بلکہ وہ اگر آپ عطا فرمائیں جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے، ہر ایک یہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا جی بھائی صاحب میں ان کے اقوال مبارکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، حکمت عیسیٰ حکمت عیسیٰ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں بیان نہ کرو۔ غائی صاحب خاصاں دی گل ٹھیک ہے، نہ اہل لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں بیان نہ کرو، تم اس حکمت پر ظلم کرو گے، اور فرماتے ہیں کہ اور اہل کے سامنے حکمت کو نہ چھپاؤ ورنہ تم اس پہ ظلم کرو گے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ مال میں بیماری ہے، عرض کیا حضور کیا بیماری ہے؟ فرمایا کہ اس میں فخر اور تکبر ہے۔ عرض کیا گیا حضور اگر کوئی تکبر نہیں کرتا پھر؟ فرمایا پھر بھی مال میں مشغول رہ کر اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، پھر بھی بیماری ہے۔ غائی صاحب اس سے دیکھیے کہ جب عیسیٰ ٹرو ٹیچنگز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اور جب قرآن و حدیث کھولتے تو ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ
ایک ہی ہدایت کے سرچشمے سارے نبی. صحیح. تو اگر نہیں رسول اللہ سارے انبیاء کی جو حکمتیں تھیں وہ جمع ہو گئیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور غازی صاحب دیکھیے ابھی ہمارے سپر سٹار فرما رہے تھے کہ خوشخبری دی. آج ہمیں کوئی اچھی خبر سنائے تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے منہ میں گھی شکر. ڈاکٹر بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 6 ہے جی. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد آ جاتا ہے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر غفلت سے نہ کرو اور گناہ کے کاموں میں دلیری